السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 37۔ چوتھا رکوع ہمارا کنٹینیو ہے ابھی، اور دعا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی تو ہے توبہ کا قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ احساس پشیمانی پیدا ہوا حضرت آدم اور حوا میں، اور یہ احساس پشیمانی ہی اصل میں روح توبہ ہے۔ الفاظ کسی کے پاس ہوں یا نہ ہوں، زبان ساتھ دے یا نہ دے، اگر دل میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو یہی اصل توبہ ہے، اور توبہ کے معنی ہے پلٹنا، رجوع کرنا۔ اچھا، سورۃ الاعراف میں اس کے بارے میں ڈیٹیل آئے گی، اس میں وہ آیت ہے آیت نمبر 23۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب جو توریت ہے اس میں اس توبہ کا ذکر نہیں ہے۔ توبہ کا جو مسئلہ ہے نا، وہ دین کی حکمت اور فلسفے کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اہل کتاب کو اسی معاملے میں ٹھوکر لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس خطا کا تذکرہ موجود ہے بائبل میں، لیکن توبہ کا ذکر نہیں ہے، اور توبہ کی قبولیت کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اصل توریت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اور وحی نازل ہوتی تھی، اس کا باقی حصہ ہے جس کو کہتے ہیں صحف موسیٰ، یعنی بکس آف موزس۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں۔ جو اصل توریت ہے وہ تختی والی، وہ اب اس دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی سراغ مل رہا ہے کہیں پہ۔ تو یہ جو توریت مطلب یہ جو کوہ طور پر عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نا، وہ پتھر پر لکھی ہوئی تھی، وہ والی توریت جو اب نہیں مل رہی۔ تو جو یہ 5 صحیفے ہیں ان کو انہوں نے دوبارہ مرتب کیا عیسائیوں نے، اس میں کچھ حصے رہ گئے اور کچھ میں چیزیں انہوں نے ایڈ کر دی جو بھی اس وقت ان لوگوں کے ذہنوں میں تھا، لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں وہ omit ہو گئیں اور بہت سی چیزیں غلط شامل ہو گئیں۔ اب ممکن نہیں ہے ورنہ کہ توریت میں اس کا تذکرہ نہ ہو، ان صحف میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی توبہ اور قبولیت توبہ کا ذکر نہ ہو۔ اب اس کے رہنے سے ان کے فلسفہ دین میں اتنا بڑا خلا پیدا ہوا کہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو گناہ ہے، اب نسل آدم کا جو بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے وہ اپنے جد امجد یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کی اس گناہ کی پوٹلی لے کر دنیا میں آ رہا ہے۔ اوریجنل سن کے اثرات ہیں انسان میں، پر پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی کفارے کی شکل ہونی چاہیے۔ کفارہ کیا تھا کہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور اسے ان لوگوں کی طرف سے سولی پر چڑھوا دیا کہ جو اس کو مان لے۔ لہٰذا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیح کو مان لے، اس کے تمام گناہ کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر ادا کر چکے، اور اس عقیدے سے ہی اس اوریجنل سن سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ یہ سب غلط بات سے غلط بات نکلتی چلی گئی۔ چوتھا رکوع جو ہے نا سورۃ بقرہ کا، یہ سورۃ بقرہ کے لیے بھی تمہید کا درجہ رکھتا ہے اور پورے قرآن کے لیے بھی۔ تمہید کہتے ہیں پریفیز یعنی انٹروڈکشن کو، یعنی اس چوتھے رکوع سے ہم جو ہے وہ پورے قرآن کا انٹروڈکشن دے سکتے ہیں۔ چوتھا رکوع اتنا واسٹ اور اتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہے عقیدہ عیسائیوں کا
کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ سولی پر چڑھ گئے، اور جو ان کو مان لے نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ اس لیے قربان ہو گئے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ دنیا میں آ کے چاہے جو مرضی گناہ کر لے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ان کا کانسیپٹ ہے اور یہ ان کا بیلیف ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت میں تھا کہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ کرایا جائے، کہ یہ ان کو بتانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتانا تھا کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، تمہاری اور تمہاری ذریت کا کھلا دشمن ہے، اور وہ تمہیں ورگلائے گا، سبز باغ دکھائے گا، تمہیں راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. لیکن توبہ کے بعد اب اس گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ نسل در نسل جاری ہو اور ہر بچہ جو ہے وہ اس گناہ کا اثر لے کے دنیا میں آ رہا ہو. تو بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے ایک حدیث کا، ہر بچہ نسل آدم کا فطرت اسلام لے کر آتا ہے، یعنی فطرت کے اندر خیر ہوتی ہے، اس کے اندر نیکی کا رجحان ہوتا ہے، اور ہر بچے کے اندر ہوتا ہے یہ، جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ ریگارڈلیس آف کہ وہ کس بھی مذہب سے ہو. مذہب تو خیر ماں باپ بعد میں بناتے ہیں نا، لیکن اصل میں جو انسان، جو بھی بچہ ہوتا ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت اللہ تعالیٰ بنا کے بھیجتا ہے، اور وہ خیر پہ ہوتی ہے. اور خیر میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو رجحان ہوتا ہے وہ نیکی کی طرف ہوتا ہے. تو یہ ماں باپ جو ہیں بعد میں اس کو مذہب کا نام دیتے ہیں، یہودی، عیسائی وغیرہ یہ سب. توبہ کی عظمت جو ہے وہ اس درجے میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو جو کہ تنہا کہیں سفر کر رہا تھا کسی صحرا میں، بس ایک اونٹنی ہے جس پر وہ سفر کر رہا ہے، اسی پر اس کا راشن بھی تھا، پانی بھی تھا. تھوڑی دیر کے لیے کہیں وہ سستانے کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھا کہ اونگ آ گئی. آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے. اب اس کی زندگی کے سب اسباب تو اس اونٹنی پر تھے، کھانا پینا وغیرہ، اور وہ دیوانہ وار کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، ہر طرف جا کر دیکھتا ہے، اونٹنی کا کوئی سراغ نہیں. اب وہ شخص بالکل زندگی سے مایوس ہو کر موت کے انتظار میں بیٹھا کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی بیٹھی ہے. اب اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے. وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کہ یہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. تو یہ جو اس کی کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی ہے اتنی ہی خوشی اللہ کو ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے. توبہ کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کی طرف پلٹے، آپ نے رجوع کیا، اللہ کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گئے، تو اللہ بھی اپنی تمام تر عنایتوں اور شفقتوں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا. یہ ہے توبہ. ایک اور حدیث ہے، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں. یعنی حضرت آدم کی پوری نسل خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے. لیکن جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ندامت کے احساس کے ساتھ، بس یہ انسانوں میں سے اچھے ہیں. آیت نمبر 38، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے. ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. اب یہ جو اترو کے جو دونوں مفہوم ہیں، یہ میں نے پچھلے آڈیو میں بیان کیے تھے کہ اگر یہ آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے اور جنت بھی آسمانوں پر تھی، تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو مطلب اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اب انہیں آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا. لیکن دوسری رائے کے مطابق اگر ان کو زمین پر ہی کسی بلند مقام پر رکھا گیا تھا، تو اب اس بلند مقام سے جو ہے وہ نیچے اترنے کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ اہبطوا کا مطلب یہ ہے. آگے آیت کیا ہے؟ تو جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے، یعنی یہ جو ہدایت والی بات ہے نا، یہ آ گیا علم، جو ہم نے پہلے علم کی اقسام پڑھی تھی اس میں یہ دوسرا پہلو آ گیا، یعنی علم بالوحی، ریویلڈ نالج والا. یہ علم کی دوسری شاخ ہے. یہ علم کا جو ہے نا،
یہ ابھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن میں پہلے لاسٹ آیت وائنڈ اپ کر لوں اس رکوع کی۔ والذین کفروا، اور جو کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ آگ والے ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کفر کی لغوی معنی ہے کسی شے کو دبا دینا، چھپا دینا، یعنی یہ اس ایمان کی جو گواہی فطرت انسان کے اندر موجود ہے۔ جب نبی یا رسول دعوت دیتے تھے تو جب ایمان کی دعوت دی جائے اور قلب کے اندر سے گواہی ابھرے کہ بات صحیح ہے، لیکن انسان کسی تعصب، کسی ہٹ دھرمی یا تکبر کی وجہ سے، کسی بغض کی وجہ سے اسے چھپاتا ہے اور اس کی تصدیق نہیں کرتا اور اپنی باطنی گواہی کو چھپاتا ہے، دباتا ہے، تو یہ ہے کفر۔ اب چوتھے رکوع کے شروع میں اور اختتام میں دونوں میں علم کی دو قسموں کا ذکر ہوا ہے۔ یاد ہے شروع میں علم الاسماء، یعنی جو دنیا کی چیزیں تھیں ان کے بارے میں علم، وہ آیت جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا، ایک شروع میں وہ تھی، اور یہ آخری 38 نمبر آیت میں ہے ہدایت، علم ہدایت۔ تو ان دونوں کا ذکر آیا ہے چوتھے رکوع میں، شروع اور اختتام دونوں میں۔ علم کی فضیلت کے بارے میں اب ہم یہاں پہ بیان کریں گے۔ انسانی شخصیت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، علم اور عمل۔ علم میں اس کی سوچ، فکر اور نظریات آتے ہیں، اور عمل جو ہے وہ انسان کی سوچ کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ عمل کے ضمن میں عدل، اعتدال اور توازن آتا ہے، یعنی اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں توازن ہونا چاہیے۔ ہمارے دین کی روح کیا ہے کہ ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا۔ اگر انسان معاملے کا کھرا ہے تو حقیقت میں وہ دیندار ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ حقیقت دین ہوگی۔ ہمارا جو ہے وہ سارا کا سارا ایمفیسس عبادت پر ہوتا ہے۔ یہ کام تو فرشتوں کا بھی تھا اور وہ اس میں لگے بھی ہوئے تھے۔ ہماری وجود کا مقصد صرف عبادت ہی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اصل فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دی ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ امپورٹنٹ احادیث اور آیات ہیں، وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ قرآن نے کہا، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اب احادیث دیکھیں۔ حضرت ابو درداء، یہ فقراء صحابی میں سے ہیں، انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے جس کے لیے اس کا مقصد علم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سے ایک راستہ کھول دیتا ہے، فرشتے بھی اس کے نیچے اپنے بازو اور اپنے پر پھیلاتے ہیں، اور ان کے لیے سب آسمانوں میں جو ہے، جو زمین میں ہے، یہاں تک کہ جو پانی میں ہے، یعنی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ دوسری حدیث، ایک عبادت گزار پر صاحب علم کی فضیلت ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت ہے باقی ستاروں پر۔ جس نے بھی وہ علم حاصل کیا اس نے اصل وراثت پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے، یعنی عابد ہوتا ہے عبادت گزار، جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا میں، اور اللہ تعالیٰ بھی، فرشتے بھی، بلوں میں چیونٹیاں بھی، پانی میں مچھلیاں بھی دعا کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں۔ گویا اس علم میں چوٹی کا علم ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کا علم، اس کی تعلیم عام کرنا سب سے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دو آدمی ہیں، ایک جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور پھر لوگوں کو خیر کی باتیں بتانے بیٹھ جاتا ہے، اور ایک وہ جو روزے رکھتا ہے روزانہ اور قیام اللیل بھی کرتا ہے، یعنی راتوں کو جاگ جاگ کے جو ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، تو دونوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عالم کی فضیلت اس عابد کے مقابلے میں وہی ہے جو میری ہے تم میں سے کسی ادنا پر۔ یعنی علم کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر روزانہ روزے رکھ رہا ہے، روزانہ راتوں کو جاگ کے قیام کر رہا ہے، اور ایک عالم جو ہے، مطلب اصل معنوں میں عالم، تو اس کی فضیلت اس عابد پہ زیادہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری ہے تم میں سے کسی ادنا پر۔ پھر ایک اور حدیث، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور اسے لوگوں تک پہنچائیں۔
پھر ایک اور حدیث، اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی تبلیغ اللہ کو مطلوب ہے مسلمانوں سے کروانی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہنچاؤ لوگوں کو میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت۔ ایک اور حدیث، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے لیے خیر کا فیصلہ کر دیتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھ، یعنی گہرائی میں اتر کر حکمت کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں فہم، گہرائی میں اتر کر حکمت کو سمجھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، ان کو دعا دیتے تھے کہ اے اللہ اس کو دین کا فہم عطا فرما۔ اس کی وضاحت مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو تفسیر کا علم ہے وہ بھی اس سے حصہ وافر عطا فرما، یہ دعا دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی قسمیں رکھی ہیں، جس طرح سونے چاندی ہیں اسی طرح انسانوں کی بھی قسمیں ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سمجھ پر، مطلب دین کا فہم حاصل کرنے پر۔ پھر ہے دو چیزیں ہیں جن پر رشک ہو سکتا ہے، یعنی حسد ان دو چیزوں پر جائز ہے۔ یہ حسد جو ہے یہ رشک والا حسد یہاں پہ یوز ہو رہا ہے، یہ ناپسندیدہ والا نہیں ہے۔ ایک تو وہ کہ وہ مال جو بہت وافر ہو اور وہ اسے اللہ کے لیے لٹا رہا ہو دونوں ہاتھ سے، یعنی ایک بہت مالدار انسان ہے اور اس کے پاس بہت مال ہے اور وہ صرف اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے لٹا رہا ہے، ایک اس پہ رشک ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو حکمت والا ہو، وہ حکمت سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں میں حکمت پھیلا رہا ہو۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، جو بھی کمائی کرنی تھی وہ کر لی، سوائے تین چیزوں سے اس کے لیے بھلائی کا اندراج ہوتا رہے گا۔ ایک تو یہ کہ صدقہ جاریہ، یعنی کوئی بھی خیر کا کام کرنا، جیسے کوئی مدرسہ بنانا، کنواں بنانا، کوئی مسافروں کے لیے آرام گاہ بنا دینا۔ دوسرا وہ علم جس سے نفع اٹھایا گیا، یعنی جو بھی علم اس نے پھیلایا اور جہاں اس علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اسے بھی اس کے حساب کتاب میں اندراج ہوتا رہے گا۔ اور تیسرا وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ تینوں کھاتے ہیں جو کھلے رہیں گے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اہل علم جو تھے وہ اس بارے میں بحث کرتے تھے کہ علم مطلب اوور آل علم کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سب فضیلت ہے، لیکن پھر ایک حدیث سے جو ہے وہ یہ ثابت ہوا کہ حدیث میں کتاب اللہ کا ورڈ آیا تھا، یعنی کتاب اللہ والا یعنی قرآن کا علم حاصل کرنا جو ہے یہ اس کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ایک حدیث ہے، جس شخص نے کوئی سفر اختیار کیا علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے جس میں ایک خوشخبری ہے۔ جو شخص علم میں لگا ہوا ہے صرف اسلام زندہ کرنے کے مقصد میں، یعنی اس کا کوئی ذاتی مقصد اور کوئی اس میں مفاد نہ ہو، یعنی کیریئر بلڈنگ وغیرہ نہ ہو اس میں، تو اور اسے موت آ جائے تو اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا، تو یعنی اس کی نیت جو ہے وہ صرف علم حاصل کرنے کی ہونی چاہیے، پیسے کمانے کی یا اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کا جو ہے علم کے حاصل کرنے کا یہ مقام اور مرتبہ ہے اور یہ اہمیت ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، جس شخص نے علم حاصل کیا تاکہ علماء کی ہم نشینی اختیار کر سکے، یا یہ کہ بے وقوفوں پر روب جھاڑ سکے، یعنی عوام پر روب ڈالنے کے لیے، یا یہ کہ مقصد ہو لوگوں کے چہروں اور توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو لازماً جہنم میں پہنچا کر رہے گا، آگ میں داخل کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اب علم کے بارے میں سن لیں۔ جیسے کہ ہم علم کی دو اقسام پڑھ چکے ہیں، مادنی علم یعنی آبزرویشن والا ایکوائرڈ علم، علم حیوانی، اور دوسرا ریویلڈ علم یعنی کہ علم ہدایت، علم بالوحی، علم بالقلب۔ اس کو ذہن میں ہم یوں رکھ سکتے ہیں کہ علم انسانی دو علوم کا مجموعہ ہے، یعنی کون سا؟ ایک علم حیوانی اور ایک علم روحانی۔ ہم سب حیوان ہیں، اس میں شک نہیں۔ حیوانات کے مقام پر سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ ہم انسان ہیں۔ ایوولوشن کے ماننے والوں کے اعتبار سے جان لیں کہ ٹاپ آف دا تھری آف ایوولوشن انسان جو ہے ٹاپ پر ہے، ہومو سیپینز۔
ہائیسٹ ایوالوڈ اینیمل. لیکن یہ ہے کہ انسان نرا حیوان نہیں ہے. یہ ہے حکمت قرآنی کا اہم ترین ایشو. انسان کا دوسرا وجود روحانی وجود ہے، اور یہ ایک مکمل وجود ہے، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ آف دس باڈی. یہ جسم، یہ جان، یہ ہمارا حیوانی وجود ہے، اور روح جو ہے وہ ہمارا ایک پورا کا پورا مکمل روحانی وجود ہے، جو کہ جسم اور جان کے اوپر بیس نہیں کرتا. وہ ایک پراپر انڈیپینڈنٹ آف دس باڈی ہے. تو یہ دونوں ملے ہیں، کیسے ملے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہم کسی مثال سے معلوم بھی نہیں کر سکتے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ جان کا تعلق جسم سے کیسے ہے، کچھ پتہ نہیں. یہ کسی سائنس سے بھی معلوم نہیں. یہ بھی بڑی ایک حقیقت ہے کہ روح کا حیوان انسان اور روح انسان کا تعلق کس طرح ہے، یہ بھی ہم نہیں جانتے. شیخ سعدی کا قول ایک شعر ہے، ایک مرکب وجود کا حامل ہے، ملی جلی شے ہے. ایک کتاب میں شاہ اسماعیل نے علم کو 3 حصے میں تقسیم کیا ہے، جو کہ بہت جامع ہے. علم انسانی کے 3 ذرائع ہیں. ایک علم بالحواس، یعنی سینس آرگن کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں. دوسرا علم بالعقل، یعنی برین کمپیوٹر جو سینس ڈیٹا پروسیس کرتا ہے اور پھر نتیجے نکالتا ہے. اب یہ دونوں جو ہیں، علم بالحواس اور علم بالعقل، یہ دونوں مل کر علم حیوانی بناتے ہیں، یعنی حیوانی علم. اس میں کیا ہوتا ہے، عقل حیوانی جو ہے نا، یعنی علم، یہ والا جو علم ہے، علم حیوانی، یہ حیوانات میں بھی موجود ہے. وہ بھی مطلب سینس، وہ بھی ان میں بھی سینس پرسیپشن ہوتی ہے، اور پھر وہ اس سے نتیجہ نکالتے ہیں. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک کیڑا ہے، وہ اپنے ایک خاص رخ پر جا رہا ہے. اس کے آگے اگر تنکا رکھ دیں تو وہ اپنا رخ بدل لیتا ہے، یعنی سینس پرسیپشن ہے اس کے اندر، تبھی تو اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی ہے پراپر ریزننگ کے ساتھ. پھر اس رخ پر، جس رخ پر وہ جا رہا ہے اس پہ دوبارہ جو ہے وہ آپ تنکا رکھ کے دیکھیں، وہ پھر اپنا رخ بدل لے گا. 3 سے 4 بار کے بعد اس کیڑے نے جو ہے اس تنکے کے اوپر سے گزرا اور اس نے راستہ کراس کیا. تو معلوم ہوا کہ فیصلہ، یعنی کہ رکاوٹ، اس نے فیصلہ کیا نا کہ اب میں اس کے اوپر سے گزرتا ہوں، یہ رکاوٹ جاننی چھوڑی، لہٰذا آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ. تو اسی کو آپ لاکھوں کروڑوں سے ملٹیپلائی کریں تو انسان کا یہ برین کمپیوٹر جو ہے یہ بہت ڈیولپڈ ہے. تیسری والی جو شاہ اسماعیل کی بک کے بارے میں بتا رہی ہوں، اس میں تیسری قسم جو ہے وہ علم بالقلب. قلب چونکہ ہمارے روح جو ہے اس کے رہنے کی جگہ ہے، روح کا مسکن ہے قلب، تو روح کے ذریعے سے علم حاصل ہو، قرآن مجید اس پر گواہ ہے. ان کے پاس دل ہے، اس سے سمجھتے نہیں ہیں. یعنی اب یہ روح، قلب کی بات ہو رہی ہے نا، ان کی روح کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس دل ہے، اس سے سمجھتے نہیں ہیں. پھر اسی طرح آیا، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. اب ابو جہل کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھی نا، اس کا دل اندھا تھا. دل سے مراد وہی روح ہے، اس لیے کہ انسان مرکب ہے. ایک وجود اس کا حیوانی ہے، حیوانی وہی جو کہ حیوانوں میں بھی ہے، یعنی کہ علم بالحواس اور علم بالعقل. لیکن انسان میں یہ بہت ڈیولپڈ ہے، سپر کمپیوٹر برین ڈیولپڈ ہے. دوسرا انسان کا وجود جو ہے وہ روحانی ہے. اب یہ جو روح انسانی ہے یہ دیکھتی بھی ہے، لیکن ان کا دیکھنا جو ہے وہ آنکھوں کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ ان کا دیکھنا ڈائریکٹ ہے. پھر اسی طرح یہ روح سنتی بھی ہے، اس کا یہ سننا ان کانوں سے نہیں ہے، بلکہ وہ بھی براہ راست ہے. وہ سوچتی بھی ہے، لیکن اس کی سوچ اس دماغ کی سوچ سے بالکل جدا ہے. یوں سمجھیں کہ انسان میں 2 عقلیں ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں. ایک عقل حیوانی جس کا تعلق اس دماغ کے ساتھ ہے، اور دوسرا عقل روحانی جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ایز ان دل کے ساتھ. علم بالقلب یعنی عقل روحانی کا دوسرا لفظ ہے وحی. یہ جو علم بالحواس اور علم بالعقل ہے یعنی علم حیوانی، اس کی بھی 2 شاخیں ہیں. یعنی پہلے ہی تو یہ کہ سائنس یا مادنی علم، آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، دماغ نے نتیجہ نکالا. سائنس اور ٹیکنالوجی آبزرویشن سے نتیجہ نکالتی ہے. یہ ہے علم بالاسما جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی ایکسفولیشن ہے، اس کا ظہور ہے.
جیسے ہم دیکھتے ہیں فزکس کیمسٹری، اب ان کی کتنی ساری برانچز ہو گئی ہیں. میں مطلب ہم جب میٹرک میں تھے تو ہم نے سمپل فزکس کیمسٹری بایو پڑھا، لیکن آہستہ آہستہ جب ہم یونیورسٹیز گئے اور کبھی کسی کا ایڈمیشن جو ہے وہ بایو ٹیک میں ہو گیا، کسی کا فارم ڈی میں ہو گیا، تو وہاں پر ہم نے اپنے اپنے سبجیکٹس پڑھے اور سب کے جو ہے وہ کتنی مطلب ہم نے آرگینک کیمسٹری پڑھی، کتنی ساری سب ڈیوائیڈڈ ہو گئی نا برانچز. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم سکھایا گیا تھا جس کی آہستہ آہستہ ایکسفولیشن ہو رہی ہے. پھر اس کی اگزامپل یہ بھی ہے کہ جیسے آم کی گٹھلی سے آم کا درخت برآمد ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ پورا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، یہ سب اس کا ظہور ہے. اس کی شاخیں بے شمار ہیں اور اس کا عروج بے پناہ ہے. یہ سائنسی علم جو ہے ابھی یہ بٹ بائی بٹ ترقی کرتا جا رہا ہے اور ابھی نہ جانے کہاں تک جائے گا. اس کی انتہا وہی ہے جسے دجالی فتنے سے احادیث میں بیان کیا گیا ہے. اچھا، اب اسی انسانی علم اور عقل سے وجود میں آتا ہے فلسفہ. یہ فلسفہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، زندگی کیا ہے، اس کا آغاز، اس کا انجام کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے. اب یہ چیزیں سائنس کی نہیں ہے بلکہ یہ فلسفہ ہے. یہ بھی انسانی علم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے سینکڑوں سال پہلے لوگوں کے غور و فکر کا یہ سلسلہ شروع ہوا. یعنی ابھی حضرت عیسیٰ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے بھی سینکڑوں سالوں پہلے جو ہے وہ لوگ غور و فکر کرتے تھے. دوسرا علم ہے عمرانیات، جس میں معاشریات، سماجی اور سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے، یہ علم بھی پہلے سے ہی آ چکا ہوا تھا. پھر وہ جو فلاسفر ہے پلیٹو، اس کی کتاب ہے ریپبلک، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 300-400 سال پہلے آ چکی تھی، لکھی گئی تھی. پھر پلیٹو کے ہی اسٹوڈنٹ ہے ایرسٹوٹل، ارسطو، یعنی اب اسی میں ہیں سوشیولوجی، پولیٹیکل سائنسز، یہ سب علم کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں. دوسرا علم بالقلب، روح انسانی جو نالج گین کرتی ہے وہ علم بالقلب ہے، یا علم بالروح بھی کہتے ہیں. اب اس علم کے بھی 2 حصے ہیں. پہلا حصہ وحی نبوت، یعنی جو محفوظ ہو، یعنی جو وحی انبیاء کرام کے پاس آتی تھی وہ بالکل محفوظ ہوتی تھی، یعنی اس میں کوئی وسوسہ نہیں ہوتا تھا. یہ علم حواس سے نہیں آتا بلکہ یہ قلب پر نازل ہوتا ہے. براہ راست اس کا نزول قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، تو اس کو کہتے ہیں محفوظ وحی نبوت. ایک یہ اس کی پہلی جو ہے حصہ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے غیر محفوظ، یعنی یہ عام انسانوں میں بھی ہوتا ہے، یعنی ان کو الہام ہو جاتا ہے لیکن یہ محفوظ نہیں ہوتا. محفوظ مطلب اس میں وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ نبیوں میں کے پاس جو علم وحی ہے، علم نبوت ہے، اس میں کبھی وسوسہ نہیں آ سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے وہ محفوظ ہوتا ہے. اور جو ہم انسانوں پہ ہوتا ہے وہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ الہام بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ محفوظ نہیں ہے. جیسے کہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر محدث ہیں. محدث یہ وہ حدیث والے نہیں ہیں، محدث مطلب جن سے اللہ گفتگو کرتا ہے. یہ میری امت کا محدث، لیکن اس کے اندر محفوظیت نہیں ہے، یعنی ایک شیاطین کی وحی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے اور ایک فرشتے کے ذریعے وحی آتی ہے. اچھا، آج کے دور کا جو علم کلام ہے وہ سائنس ہے، جبکہ جو پرانا زمانہ تھا اس میں پہلے کے دور میں منطق اور فلسفہ علم کلام تھا. لیکن اگر ہم نے آج کے انسان جو ہے اس کو ہم ایمان کی حقیقت تب سمجھا سکتے ہیں جب ہم اس کو فزیکل سائنس کے ساتھ ایمانی حقائق کی مطابقت کر کے بتائیں، تب اس کو سمجھ سکے گا کہ وہ ایمان کیا ہے اور وہ اس کو قبول کرنے کے قابل ہوگا. اب ایک بار دیکھیں کہ خلافت کی جو بنیاد ہے وہ سائنسی علم ہے. خلافت کی بنیاد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور امامت کی بنیاد جو ہے یعنی جو حضرت ابراہیم کو ملا تھا اللہ کی طرف سے، وہ دوسرا علم ہے یعنی علم ہدایت. اور نوٹ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا یہ وحی کا سلسلہ تمہاری ہی نسل کے ساتھ چلے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام الناس بنایا ہے علم ہدایت کی بنیاد پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت اقوام کو اٹھائے گا، ترقی دے گا، عروج پر پہنچائے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ مغربی تہذیب تو اس کتاب کو مانتے ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے ترقی یافتہ ہیں؟ جیسے کہ خلافت عرضی کی بنیاد، یعنی اس دنیا کی جو خلافت ہے نا، وہ اس علم کی بنیاد پر ہے، یعنی علم الاسماء۔ تو یہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے، تو گویا کہ وہ بھی قرآن مجید پر ہی عمل پیرا ہے، چاہے انہیں شعور ہے یا نہیں، مانتے ہیں یا نہیں، لیکن انر کور جو ہے نا اس ویسٹرن کلچر کا وہ یہی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی غور کرو، دیکھو، سب سے پہلے غور کرو، پھر اس کے بعد علم انسانی کے وراثت جو ہے انہی کے پاس چلی گئی اور وہ اس کے وارث بن گئے۔ انہوں نے دیکھا، غور کیا، اور اب جو ہے زمین کے اوپر ان کا غلبہ ہے۔ اب وہ غلط استعمال کر رہے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا، غور و فکر کیا انہوں نے، اور وہ اب اس چیز میں جو ہے وہ ترقی یافتہ کرتے جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر ان کا غلبہ ہے اس ٹائم۔ اب دجالیت کیا ہے؟ یہ جو دو علم کی شاخیں ہیں، علم بالاسماء اور علم بالہدایت، اگر ہینڈ ان ہینڈ برابر چل رہی ہوں تو علم اسماء، سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے آسمان تک پہنچ جائے، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ علم ہدایت ساتھ ہے۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا بھلائی ہے، کیا نہیں، وہ علم موجود ہے۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں یہ علم ہدایت پڑا ہے تو پھر دوسرے پلڑے میں جتنا بھی اضافہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، یہ علم کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس علم ہدایت سے انسان نے منہ موڑ لیا تو اب جو ترقی ہو رہی ہے اس نے اس سائنٹیفک ترقی کو دجالیت بنا دیا ہے۔ کانا دجال کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ علم کے دو گوشے ہیں، دو آنکھیں ہیں، ان سے نوع انسانی دونوں آنکھوں کو کھلا رکھے، ترقی کرے، راستہ دیکھے اور آگے چلے۔ لیکن اگر ایک آنکھ کو بند کر لیا گیا، وہی سے منہ موڑ لیا گیا، تو اب یہ ترقی دجالیت ہے۔ حدیث میں ہے اتنا قابو یافتہ ہو جائے گا انسان، دجال کو اتنی قدرت حاصل ہوگی کہ وہ ایک ویرانے کو کہے گا کہ اس میں سے لہلہاتی فصلیں اگیں، بارش کا حکم دے گا اور انسان کو کاٹ دے گا، دو حصوں میں پھر جوڑ دے گا۔ اس کا گدھا وہ ہوگا کہ اس کا ایک قدم مدینہ میں ہوگا اور دوسرا یروشلم میں ہوگا۔ انسانوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا ناممکن ہو جائے گا، محال کے درجے پر پہنچ جائے گا۔ انسانوں پر اتنا غلبہ ہوگا کہ وہ ایمان پر بمشکل قائم رہ سکے گا۔ ایک شخص صبح کو مومن ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور اگر شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یہ کیفیت آنی ہے، احادیث میں ان چیزوں کی خبریں ہیں۔ اس فتنہ سے تمام انبیاء بھی پناہ مانگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ تمام انبیاء بھی اس سے جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ ایک علم ہدایت کا گوشہ بند کر لیا گیا۔ اس لیے اب جتنی مرضی ترقی ہو جائے یہ دجالیت ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ علم ہدایت سے سب نے منہ موڑ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بھی اسی لیے دنیا میں ذلیل و خوار، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ اس قرآن کی، احادیث کی تعلیم سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ اور مغربی تہذیب کیونکہ دنیا میں سائنسی ترقی کر رہی ہے اور یہ احادیث میں بھی ہے، اس لیے جو ہے یہ دجالیت کی شکل کو پہنچ گئی ہے۔